اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان آپ حضرات کی خدمت میں، جس کی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تمام مومن مومنات کو اس ماہ مبارک میں اطاعت و عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے روزوں، نمازوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا ہے اور آج پہلی تاریخ ہے۔ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کے سامنے ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے قرآنی قصے۔ ماہ مبارک قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کے معارف سے آشنا ہونے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ لوگ قرآن سے آشنا ہوں اور قرآنی تعلیمات سے آشنا ہوں۔ قرآن مجید ایک اثر مجموعہ ہے، جس میں احکام ہیں، عقائد ہیں، معاشیات ہیں، اخلاقیات ہیں، اور بہت سی چیزیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ لہذا قرآن مجید کو کسی ایک چیز سے مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن عقائد کی کتاب ہے، پھر جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ توضیح المسائل ہے، مسائل کی کتاب ہے، پھر مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اخلاقیات کی بہترین کتاب ہے۔ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اس میں کتنی اچھی اچھی اسٹوریاں بیان کی گئی ہیں، جناب آدم سے لے کے ہمارے پیغمبر اسلام تک بہت سی کہانیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن کو جس طریقے سے آپ پڑھیے گا، قرآن کا ایک الگ پہلو ہے اور ایک الگ اس کی افادیت ہے۔ قرآن مجید اگرچہ قصوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہمیں درس عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید میں بہت سے قصے بیان کیے ہیں، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی روش یہ رہی ہے کہ اس نے قرآن مجید میں بہت سے قصوں کو تفصیلی بیان نہیں کیا ہے، کچھ قصوں کو تفصیلی بیان کیا، بقیہ صرف اشارے کیے ہیں۔ البتہ جو بھی قصے بیان کیے گئے اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ان سب میں ہمارے لیے درس عبرت ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ آج چونکہ یہ پہلی داستان ہے، لہذا میں اس کو مختصر اور مقدمتاً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی داستانوں کو آپ دیکھیں، اس کے قصوں کو آپ دیکھیں، تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے کیا اہتمام فرمایا ہے۔ جناب آدم کی خلقت کا قصہ، ان کے جنت میں رہنے کا قصہ، جنت سے زمین پہ آنے کا قصہ۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب جناب آدم نے شجرہ ممنوعہ کی طرف نظر فرمائی اور اس درخت سے پھل کو کھایا تو جنت سے نکال دیے گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ایک الگ موضوع ہے، اور جناب آدم کا دنیا میں آنا ایک الگ موضوع ہے۔ آدم کو اس دنیا کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اس دنیا کی زمین عدیم سے جناب آدم کو پیدا کیا گیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا کہ ان کو دنیا میں بھیجا جائے۔ میں یہاں سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو اس دنیا میں جناب حوا کے ساتھ دنیا کو آباد کرنے کے لیے بھیجا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ یہاں دو نظریے ہیں۔ بعض جو مادہ پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ بندر کی اولاد ہیں، بندر سے دھیرے دھیرے کر کے کیا ہو گئے، انسان ہو گئے۔ لیکن جو الہی نظریہ رکھنے والے ہیں، جو خدا کو ماننے والے ہیں، ان کے حساب سے ہم آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو، جو زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، جو بندر کو پیدا کر سکتا ہے، وہ آدم کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم سے پیدا کیا ہے، اور چنانچہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے معلوم ہو چکا ہے کہ
بندر اور انسان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، دونوں کے ڈی این اے الگ الگ ہیں، لہٰذا یہ کنفرم ہے کہ ہم لوگ بندر کی اولاد الحمدللہ نہیں ہے، اور اسلامی نظریہ جو ہے وہ غالب ہے۔ میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں آج کی اس داستان میں کہ آپ سوچیے، تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم اور جناب حوا کو دنیا میں بھیجا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جناب آدم اور جناب حوا مکے میں آئے۔ مکے میں 2 پہاڑی ہیں، ایک کا نام ہے صفا، ایک کا نام ہے مروہ۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرماتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ جناب آدم کوہ صفا پر اترے اور جناب حوا کوہ مروہ پہ آئی۔ کوہ صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر آدم صفی اللہ تشریف لائے، اور کوہ مروہ کو اس لیے مروہ کہتے ہیں کہ اس پر ایک مرأہ یعنی ایک عورت تشریف لائی، یہ دنیا میں آ گئے۔ صرف میں اس وقت آپ کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آپ سوچئے، تصور کیجئے کہ دنیا ہے، پوری دنیا ہے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، زمین ہے، سب کچھ ہے، آسمان ہے، سب کچھ ہے، آدمی نہیں ہے، صرف 2 لوگ، ایک آدم اور ایک حوا۔ آج کی اس دنیا میں ہمارے لیے تمام فیسلٹیز ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، پکانے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، رہنے کے تمام فیسلٹیز ہیں۔ آپ تصور کریں کہ اس زمانے میں جناب آدم اور حوا، دنیا میں کچھ بھی نہیں، نہ رہنے کے لیے مکان، نہ پہننے کے لیے کپڑا، نہ کھانے کے لیے غذا، نہ جلانے کے لیے چولہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کس طریقے سے ان لوگوں نے اس دنیا میں خود کو مینیج کیا ہوگا بغیر کسی فیسلٹی کے؟ یہ ایک بہت بڑا باب ہے جس کو بہت سے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور نیاز فتح پوری نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ اس میں آج کے تمام ترقیوں میں عورت کا مین کردار ہے۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ جناب آدم حوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیا پکائیں، کیا کھائیں، کسی کا کریں؟ لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو دنیا میں بھیج دیا اور کچھ فیسلٹی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو تمام چیزوں کے نام تعلیم فرمائے، یہ بتایا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہ بتا کے دنیا میں نبی تھے۔ پہلا، سب سے پہلا آنے والا دنیا میں انسان نبی تھا، نبی ہر چیز کو جانتا ہے۔ چنانچہ جناب آدم کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن چونکہ فیسلٹیز نہیں تھی، ابھی چولہا جلانے کے لیے ماچس نہیں تھی، پتھر رگڑ کے آگ لگانی تھی، کھانا پکانے کا شعور تھا، برتن نہیں تھے، برتن خود سے بنانے تھے، مرچی اور نمک نہیں تھے، خود سے تلاش کرنے تھے۔ آپ سوچئے کہ جناب حوا نے کس طریقے سے جناب آدم کے لیے کھانا بنایا ہوگا، انہوں نے کس طرح کھایا ہوگا، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ اور آدم حوا دنیا میں آئے، مکے میں آئے، اور وہاں انہوں نے زندگی کا آغاز کیا، غاروں میں رہنا شروع کیا، کسی طریقے سے زندگی کو گزارنا شروع کیا۔ جنگل ہیں، جنگل میں بہت سارے پھل ہیں، پھلوں میں بہت سارے زہریلے ہیں۔ یہ شعور جناب آدم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ تمہیں کیا چیز استعمال کرنا ہے، کیا استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ سوچئے کہ جناب آدم حوا نے اس دنیا میں کس طریقے زندگی کو شروع کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جناب آدم حوا کے یہاں اولادیں ہوئیں۔ آج کے زمانے میں ایک عورت جب اس کے یہاں ولادت کا وقت ہوتا ہے، اسپتال لوگ لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تمام دوائیں ہوتی ہیں، فیسلٹیز ہوتی ہیں، اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا۔ جناب آدم کو جو حابل و قابل پیدا ہوئے تو کیا تھا؟ لیکن علم الآدم اسماء کلھا کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو تمام چیزیں بتا دی تھیں، جس کے ذریعے سے جناب آدم اس دنیا کے اندر صحیح طریقے سے زندگی گزار سکتے تھے۔ میں صرف یہاں کے اوپر ایک بات عرض کر کے آپ کی اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آدم کے 2 بچے، حابل اور قابل۔ انشاءاللہ کل کی داستان میں آپ دیکھیں گے کہ حابل اور قابل کا ماجرا کیا ہے، ایک لڑکی اور 2 لڑکے۔ ایک گفتگو بہت اہم ہے، یہ ہے کہ یہ قافلہ آگے کیسا بڑھا، آدم حوا دنیا میں آئے، ان کے بچے ہوئے، ان کی شادیاں کس سے ہوئیں، یہ تو سب سگے بھائی بہن ہیں۔ اسی گفتگو انشاءاللہ کل آپ مراجعہ فرمائیں گے کہ جناب آدم اور حوا ان کے بچوں کی شادیاں کیسے ہوئیں
اور ان کے بچے کیسے ہوئے اور دنیا میں انسان کس طرح پھیلے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں گے، استفادہ کریں گے، لوگوں میں شیئر کریں گے تاکہ وہ خیر کی باتیں لوگوں تک پہنچیں۔ خدا دعائیں پالنے والے ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔